بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، اللہ آلمائٹی اسٹیٹس ان دا ہولی بک اعدلوا وہو اقرب للتقوی، عدل کرو بے شک وہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ اور اسی طرح کلام مجید میں اسی کی مصداق ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولُو الْأَلْبَابِ، اے اہل دانش تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ اور ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ جو فیصلہ دیا ہے 44 سال کے بعد، یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے فیصلے کے متعلق یہ ایک عوامی رائے تھی کہ یہ ایک جوڈیشل مرڈر ہے۔ جب سے یہ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے تب سے لے کے آج تک عوام پاکستان اور پوری دنیا جو اس معاملے کو سمجھتی تھی، ان کا یہی ایک نقطہ نظر تھا کہ یہ ایک عدالتی قتل کیا گیا ہے، لیکن اس کو اسٹیبلش نہیں کیا جا رہا تھا۔ اسٹیبلش کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، وہ انفیئر تھا ان کا ٹرائل، یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ عدالتی قتل ہوا ہے۔ دس واز اے مس کیریج آف جسٹس۔ اور یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، اس معاملے کے نتیجے میں پاکستان اپنے ایک اتنے بڑے عظیم قومی جمہوری سیاسی رہنما سے اس طرح ہاتھ دھو بیٹھا۔ دیکھیں ناظرین، اس طرح کے جو قائدین ہیں وہ روز روز نہیں پیدا ہوا کرتے، اور جو بھی لوگ تاریخ پاکستان کا ہلکا سا بھی مطالعہ رکھتے ہیں وہ یہ بات کہنے میں بالکل وہ حق بجانب ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ذوالفقار علی بھٹو شہید ایک بہت ہی قداور شخصیت تھی۔ اور یہ جو معاملہ سپریم کورٹ نے اٹھایا تھا، یہ 2011 کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سپریم کورٹ کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی یہ جو بھٹو صاحب کا ٹرائل ہوا تھا اس کے اوپر آپ کی کیا اوپینین ہے۔ تو یہ جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ نے آج یہ اوپینین دے دی۔ اوپینین یہ ہے کہ یہ قاضی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو سینئرز تھے سپریم کورٹ کے لوگ جو تھے، مولوی مشتاق اور اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے، انہوں نے یہ جو کام کیا ہے یہ 100% غلط کام ہے۔ یہ دیکھیں بعد میں بھی ہوتی ہیں، یعنی ٹرائل ہوتے ہیں امویوں کی اور عباسیوں کی، جو اتنی بڑی لڑائیاں تھیں، بعد میں قبروں کے بھی ٹرائل ہوتے ہیں، قبروں کے بھی کورٹ مارشل ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی پھانسی ہوا کرتی ہے۔ اور قاضی صاحب کو یہ چاہیے تھا ایک سٹیپ فارورڈ کرتے ہوئے، جو ان کے لوگ جنہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا نا، جیسے کلام مجید کی آیت ہے کہ قصاص کے اندر زندگی ہے، ابھی قصاص یہ بنتا تھا، تاریخ کے اندر یہ لکھ جاتے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، جس کے بھی دباؤ پہ کیا ہے، جس کے بھی کہنے پہ کیا ہے۔ کیونکہ جو تاریخ پاکستان ہے وہ یہ کہتی تھی قبریں بندے دو ہیں، قبر ایک ہے، ابھی جانا کس نے ہے تو یہ وقت فیصلہ کرے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے سرنڈر نہیں کیا، اتنی بڑی شخصیت، باوجود اتنی زیادہ ٹیمپٹیشنز کے، اتنی زیادہ آفرز کے، ایک دفعہ بھی اس نے سرنڈر نہیں کیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اس نے جا کے یہ قبول کر لیا کہ میں ہینگ ہو جاؤں گا، پھانسی کو جا کے میں بوسہ دے دوں گا پھانسی گھاٹ کو، لیکن میں کسی صورت جا کے کسی کی قدم بوسی نہیں کروں گا، کسی کی اس طرح کی جو معافی جو خیرات میں ملے اور انٹرنیشنل میڈیشن کے ذریعے میں کسی کے جا کے بوٹ پالش نہیں کروں گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اس طرح کے لیڈرز روز روز پیدا ہوتے ہیں، تو یہ قدر کرنی چاہیے تھی قوم کو، قدر نہیں کی۔ اور اب بھی یہ جو فیصلہ کیا ہے، یہ جو بات کی ہے، درست بات کی ہے۔ اس سے ایک اور بات سمجھ لیں، ایک اور بات سمجھ لیں، وہ یہ کہ عدالتیں آج بھی آزاد نہیں ہیں، عدالتیں تب بھی آزاد نہیں تھیں۔ اور اگر ناظرین عدالتیں آزاد ہو جائیں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ ملک پاکستان کی یہ جو جتنی اس کی قوت ہے، جتنا پیسہ ہے، جتنے وسائل ہیں، ان کی لوٹ کھسوٹ ہو سکے۔ عدالت آج اگر سخت فیصلہ کرنا شروع کر دے بغیر کسی کے پریشر میں آئے، تو آپ دیکھیں کہ کیوں نہیں معاشرے کے اندر عدل قائم ہوتا، کیوں نہیں معاشرے کے اندر جو ہے معیشت ٹھیک ہوتی، کرپٹس کو کیوں نہیں سزا ملتی۔ معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عدالتیں کمزور ہیں، یہ بعض اوقات تو دباؤ میں آ جاتے ہیں
اور اکثر اوقات نیچے کی جوڈیشری اس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں. اگر عدالتیں انصاف کرنا شروع کر دیں تو وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، وہ امیر المومنین فی الوقت کو بھی وہ کٹہرے میں کھڑی کر دیتے ہیں. یہ ہیں اسلام کی عدالتیں. اور آج کی مہذب دنیا میں بھی یہ ہو رہا ہے. ویسٹرن ورلڈ کے اندر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم اتنا بڑا ادارہ ہے، وی آر ناٹ گوئنگ آن دی کال آف آن دی آرڈر آف دا سپریم کورٹ اور دا کورٹ. بھئی پرائم منسٹر بھی عدالت میں جاتا ہے، عدالت بلائے تو کسی کو بھی بلائے تو وہ جاتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ عدل کو قائم نہیں کر سکتے نا تب تک معاشرے کی نہ ترقی ہے، نہ ترویج ہے، نہ خوشحالی ہے، کوئی شے نہیں ہو سکتی. اور اتنی بڑی بات کی عدل کے بارے میں، لیٹ دا جسٹس بی ڈن دو ہیونز فال. بھئی معاشرہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کفر پہ قائم رہ سکتا ہے، ظلم پہ نہیں رہ سکتا. آج بھی ظلم ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے، اور کوئی بات کر نہیں سکتا. بات کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بالکل اسی کے مصداق یہ صورتحال ہے جو صورتحال اس ٹائم تھی حجاج بن یوسف کے ٹائم تھی. یعنی جو صورتحال حضور علیہ السلام کے خانوادے کے متعلق تھی کہ کوئی ان کا نام تک نہیں لے سکتا تھا. امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ کا نام لینا، ان کے خانوادے کا نام لینا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا جو سر ہے وہ تن سے جدا کر دیا جاتا تھا. آج بھی کم و بیش کوئی اسی طرح کی صورتحال ہے. وٹ اٹ از انجسٹس. یہ ظلم ہے، اور اس کے اوپر کس نے سو موٹو نوٹس لینا ہے؟ یہ عدالت نے ہی لینا ہے، کیونکہ وہ امین ہے اس چیز کے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے جسٹس کو ڈیلیور کرنا ہے. اور آج بھی جو ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے. سارے لوگ بات کھل کے نہیں کر سکتے، کیونکہ پتہ ہے کھل کے بات کرنے کے کانسیکوینسز کیا ہیں، بڑے سیریس قسم کے کانسیکوینسز ہیں. لیکن یہ تو عام بندے بات نہیں کر سکتے. بھئی سپریم کورٹ کیوں نہیں بات کر سکتی؟ اگر وہ بھی بات نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی بات نہیں کر سکتا، تو پھر کس نے بات کرنی ہے؟ آپ کے ملک کی جو بات ہے یہ پھر جا کے امریکہ نے کرنی ہے، انگلینڈ نے جا کے کرنی ہے. تو بھئی آپ نے یہ خود بات کرنی ہوگی. تو یہ جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے جو جوڈیشل مرڈر کے اوپر سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے، یہ 100% درست بات ہے، اور اس کے اوپر وی سیلیوٹ دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اور ایک بات چھوٹی سی غزہ کے اوپر، کیونکہ غزہ کے اوپر بھی تو ظلم ہو رہا ہے، غزہ کے اوپر بھی تو اتنی بڑی جارحیت ہو رہی ہے، ایک نیکڈ ایگریشن کر رہا ہے اسرائیل. آپ یہ دیکھیں جو چائنیز فارن منسٹر ہے اس نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بے حرمتی ہے تہذیبوں کی، یعنی پوری کی پوری انسانی سویلائزیشن کے لیے اتنا بڑا چیلنج ہے کہ بچے مار رہے ہیں، عورتیں مار رہی ہیں، بزرگ مار رہے ہیں، اور ان آرمڈ سویلینز کی ڈیتھس ہو رہی ہے. اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ خوراک کی کمی کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پہ مارے. کتنی بڑی یہ جو انسانیت کے چہرے کے اوپر کتنا بڑا دھبا ہے. تو یہ جو ساری کی ساری صورتحال ہے، اس کے اوپر چائنا نے یہ بات کی ہے کہ انسانیت کو آگے آنا ہوگا. انسانیت کو، جو بڑی پاورز ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، یورپی یونین ہے، جتنی بڑی پاورز ہیں، ان کو آگے آ کے اس کے اوپر یہ ذمہ داری کو اٹھانا ہوگا تاکہ پوری انسانیت ایک بڑے عذاب سے بچ جائے. اور امت مسلمہ بالخصوص اس کو یہ آگے بڑھ کے اس کی ذمہ داری اٹھانا ہوگی. نہیں تو وہ بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، اور وہ ساری جو شہادتیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی لانگ لیو نہیں لی ہوئی. گاڈ فاربڈ، گاڈ فاربڈ، گاڈ فاربڈ. اللہ تعالیٰ ویجیلنٹ ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے، اور اس کی سزا تو ان اسرائیلیوں کو ملے گی. ان کی سزا یہ ملے گی، دے ول بی وائپڈ آؤٹ انشاءاللہ العزیز. لیکن تم کو بھی سزا ملے گی کہ جب حتیٰ خون ادھر جو سیلینز کا بہہ رہا تھا، بچے مر رہے تھے اور شہادتیں ہو رہی تھیں، آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ پی ایس ایل کے مزے لے رہے تھے، آپ اسمبلیوں کے اندر شور و غوغا کر رہے تھے، آپ ٹک ٹاک بنا کے ایک دوسری پارٹی کی تذلیل کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے تماشوں میں پڑے ہوئے تھے. وٹ یو آر ڈوئنگ پریکٹیکلی؟ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. آپ تو بھائی باہر ریلیز بھی نہیں نکال رہے تھے، کوئی ہلکا پھلکا بھی احتجاج نہیں کر رہے تھے. پھر کیا ہوگا؟ پھر اجتماعی سزا لگے گی. اس سے بچنے کے لیے اٹ از نیور ٹو لیٹ. آپ اب بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کے اس کی ذمہ داری کو قبول کریں. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.